اور یہ جو ہے وہ یہ چیز تھی جو بیان کی گئی. تو یہاں پہ جو ہے وہ اس میں تو ان کے جو ہے نا مطلب علامہ اقبال کو کے تعلق سے میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ کے جو ہے وہ جو دین اور سیاست دونوں کبھی جو ہے وہ جدا نہیں ہو سکتے. اور دنیا کو چھوڑ کے غاروں میں چلے جانا یہ اسلام کی جو ہے وہ کا منشا نہیں ہے، یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے. تو اقبال نے جو ہے نا اس کو بہت جگہ جو ہے بیان کیا. میں اپنی تقاریر میں کئی مرتبے بیان بھی کرتا ہوں ان کو کہ اقبال نے جو ہے وہ اپنے استاد سے پوچھا کاروبار خسروی یا راہ بھی کیا ہے آخر غایت دین نبی. کہ حضرت اپنے استاد سے مولانا روم سے اقبال پوچھتے ہیں کہ دنیا چھوڑ کے جو ہے نا اس دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جانا کیا یہ جو ہے نا دین ہے کہ جو ہے نا مطلب کہ وہ حکومت کرنا جو ہے وہ یہ دین ہے. تو مولانا روم بولتے ہیں مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ کہ حضرت عیسیٰ کے دین میں ہو سکتا ہے کہ ان کے دین کی مصلحت غاروں میں جا کے رہ جانا تھی ہوں گی. مصلحت در دین ما جنگ و شکو کہ ہماری جو ہے وہ دین کی مصلحت وہ جنگ ہے، کاروبار خسروی ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، مگر حکومت ہو تو ویسی ہو جیسی مدینے کی حکومت تھی. سمجھے آپ؟ تو میرے بھائیوں یہ جو ہے نا وہ اقبال کا پولیٹیکل ٹرینڈ تھا، مگر ہمارے صوفیہ اکرام جو ہے نا اس سے بڑے ناراض تھے اقبال کے جو ہے نا اس تعلیم سے. وہ بہت ناراض تھے اور وہ اقبال کے اوپر طریقے کے الزامات عائد کرتے تھے. اور چونکہ ہماری جو ہے وہ علماء سیاست سے جو ہے وہ اس زمانے میں بالکل منہ موڑ لیے تھے. اور بدیع الزمان نورسی جو ترکی کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے تو ایک جو ہے نا مطلب کہ وہ استغفاری ایجاد کیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان والسیاسہ کہ ہم سیاست سے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. میرے بھائیوں آج سیاست ویسی ہی ننگا ناچ ہو گئی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سیاست سے دستبردار ہو جائیں. اقبال کے یہی خیالات تھے اور اسی وجہ سے جو ہے نا مطلب کہ اقبال نے کہا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. کہ دنیا کو آرام اور ایمان اور دنیا کو امن و شانتی نہیں مل سکتی اگر دین و سیاست الگ ہو جائیں. یہ جو ہے وہ اقبال کا پیغام تھا. مگر اس زمانے میں ہمارے علماء اور خصوصاً دیوبند کے علماء جو ہے وہ اس عقیدہ کے قائل نہیں تھے اقبال کے، اور بڑی سخت چوٹیں کی انہوں نے اقبال کے اوپر. تو اقبال نے بھی ایک نظم لکھی کہ جو ہے نا مطلب کہ وہ مولانا حسین احمد مدنی جو ہے نا مطلب کہ وہ میں مولانا حسین احمد کا میں تہہ دل سے بہت ان کی عزت کرتا ہوں. ان کے علم، ان کا تجربہ، ان کی دین کے لیے خدمت اور ان کی ساری یہ سر آنکھوں پہ میں اتنی جو ہے نا میرے کو محبت ہے ان سے کہ جس کی کوئی حد نہیں. مگر جب اقبال نے یہ کہا کہ عجم ہنوز ندانن روز دین ورنہ ز دیوبند حسین احمدی چے بو لجبیست کہ جو ہے عجمیوں کو آج تک معلوم ہی نہیں ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے. اگر یہ چیز حسین احمد مدنی کے سمجھ میں نہیں آئی تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو میرے بھائیوں یہ تو اقبال کے اوپر جو پولیٹیکل حملے ہوتے تھے وہ اس کا جو ہے نا مطلب کہ جواب ہے. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کو انگریزوں نے سر کا خطاب دیا، سر محمد اقبال کا. تو مولانا نذیر اکبر آبادی
آپ کو میں جو ہے وہ بتاؤں کہ مولانا تھوڑا سا مولانا نذیر اکبر آبادی کے تعلق سے میں بتاؤں کہ وہ ان کا تعلق بنگال سے تھا، اور انہوں نے ان کی زندگی کا میں ان کی عزت کرتا ہوں، اور ان کی جو منظوم قرآن مجید کی تفسیر دو جو ہے نا اس کے بغیر نقطے کے ہے وہ ایک تو، اور پوری نظم کی انہوں نے تفسیر قرآن مجید کی جو ہے وہ، اور یہاں پہ جو ہے نا اقبال اکیڈمی کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہے، جن کو دیکھنا ہے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ایک شخص جس نے پوری زندگی اپنی قرآن کی تفسیر کو نظم کرنے میں گزار دے اور نظم میں لکھے، اتنی پیاری جو ہے نا تفسیر ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ طبیعت چاہتی کہ لکھنے والے کے قلم اور اس کے ہاتھوں کو پیار کر لینا، مگر انہوں نے کیا کیا، جب اقبال کو سر کا خطاب ملا تو بہت بڑے شاعر بھی تھے وہ، ظاہر ہے کہ نذیر اکبر آبادی کا جو ادبی مقام ہے، ادب میں ان کا جو مقام ہے، انہوں نے اقبال پہ چوٹ کی۔ کیا چوٹ کی؟ ہمارے شاعر اعظم کی گردن، ہمارے شاعر اعظم کی گردن خطاب سر سے کچھ جھک سی گئی ہے، سمجھے آپ؟ اور ظاہر ہے کہ اقبال کو جب سر کا خطاب ملا تو وہ یہ سمجھے کہ اقبال اب انگریزوں کے جو ہے نا غلام ہو گئے، اور اب انگریز جو بات بولیں گے اس کی جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ، اور انڈیپینڈنس موومنٹ سے وہ جو ہے نا دستبردار ہو جائیں گے یہ سر کا خطاب ملنے کے بعد۔ وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اقبال نے جو ان کا مشن تھا لائف کا اس کو جاری رکھا، وہ کبھی ایک دن کے لیے بھی کبھی چاپلوسی نہیں کی، نہ اقبال نہ انگریزوں کے مدح میں اور ان کی اس میں کوئی نظم لکھی کبھی جو ہے وہ۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ معاشرانہ چشمک یہ مختلف لوگوں کے درمیان جو ہے نا ہوتی جو ہے نا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صرف دیکھیے کہ مولانا نذیر اکبر آبادی کا کیا مقام ہے ادب کے اندر، اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے وہ جو ہے نا بات کرتے تھے۔ میں آپ کو ان کا ایک خطہ سناتا ہوں خالی۔ اس وقت ان کے ادبی کارناموں کے اوپر بات کرنا میرا مقصد نہیں ہے، مگر میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس پائے کے شاعر تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ لکھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے تعلق سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ انہوں نے رٹ لگائی کہ ربی ارنی، کہ میں اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تیری آنکھوں کے اندر وہ قوت ہی نہیں دی میں نے جو تو مجھے دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ مکالمہ قرآن کے اندر موجود ہے، سمجھا ہے؟ اور انہوں نے جو ہے نا مطلب کہ اللہ نے جواب دیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا مجھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے ضد کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا تھوڑا سا پرتو جو ہے نا کوہ طور کے اوپر پھینکا اور وہ جل کے خاک ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا حضرت موسیٰ کو تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت موسیٰ سے، موسیٰ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، سمجھے آپ؟ تو حضرت موسیٰ نے توبہ کی اور اپنا جو ڈیمانڈ تھا، اپنا جو وہ تھا اس سے توبہ کی انہوں نے۔ اور یہ جو ہے وہ چیز کو مولانا نذیر اکبر آبادی نے جو ہے نا نظم کیا، آپ سنیے، آپ اشش کرتے رہ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ صرف بجلی تھی کہ یا صرف بجلی تھی یا
صرف بجلی تھی یا حسن میں تھا رنگ ترمیم، عشوہ و غمزہ و انداز کی تھی کیا تقسیم، کہیے کچھ جلوہ گئے کہیے کچھ جلوہ گئے طور کی رودات کلیم، دیکھنا آپ کا تسلیم مگر کیا دیکھا. پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا دیکھنا تسلیم ہے ہمارے کو، مگر یہ بتائیے کہ کیا دیکھا کیا آپ. سمجھا آپ؟ کہیے کچھ جلوہ گئے طور کی رودات کلیم، دیکھنا آپ کا تسلیم مگر کیا دیکھا. صرف بجلی تھی کہ تھا عشق کیا حسن میں رنگ ترمیم، غزوہ و عشوہ و انداز کی تھی کیا تقسیم، کہیے کچھ جلوہ گئے طور کی رودات کلیم، دیکھنا آپ کا تسلیم مگر کیا دیکھا. تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا مطلب کہ تھے نذیر اقبالی، اور انہوں نے جو ہے وہ اقبال کے بڑے تنقید کی انہوں نے اقبال کے اوپر، اور کہا کہ یہ سر کا خطاب ان کو واپس کر دینا چاہیے تھا، نہیں لینا چاہیے تھا. اور یہ تو ہمیشہ سے جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ہوتا رہا. بہرحال اقبال کبھی بھی کوئی چیز کے لیے جو ہے نا برٹشرز سے کبھی بھی انہوں نے جو ہے نا وہ نہیں کیا کہ کوئی معمولی سا فیور انہوں نے نہیں لیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ اپنے استاد کے لیے شمس العلماء کا خطاب انہوں نے مانگا تھا، مولانا میر حسن کے لیے جو ان کے استاد تھے. تو اقبال کو کوئی ایوارڈ دینے والے تھے جو برٹش گورنمنٹ، جب ان سے پوچھا گیا تو بولے کہ میرے کو ایوارڈ دینے کے بجائے میرے استاد کو دے دیجئے، کیونکہ میں انہی کی پیداوار ہوں. تو آپ مجھے دے کے کیا کریں گے، میرے استاد کو دے دیجئے جن کی میں پیداوار ہوں. تو پھر ان کو جو ہے نا شمس العلماء کا خطاب دیا گیا ان کے استاد کو، خیر برٹشرز کی طرف سے. وہ ایک الگ جو ہے نا مسئلہ ہے. مگر میں جو ہے وہ یہ یہاں پہ جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی جو ہے وہ اقبال نے جو بھی ان کا جو ہے وہ یہ تھا کہ ان کے خیالات کے بہت سے لوگ مخالف تھے. دوسری چیز وہ یہ تھی کہ جو مذہبی طبقہ تھا وہ بھی جو ہے نا اقبال کے اوپر مختلف قسم کی جو ہے نا وہ الزامات عائد کرتا رہتا تھا. اقبال نے جب اپنی نظم شکوہ لکھی تو ہمارے علماء نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دے دیا، اور یہ جو ہے وہ اس کو جو ہے نا اقبال نے ایک جگہ بڑے بہترین طریقے کے اوپر بیان کیا. یہ اتحاد مبارک ہو مسلمانوں کو، یہ اتحاد مبارک ہو مسلمانوں کو کہ متحد ہیں میرے خلاف جو ہے نا پورے علماء جو ہے کہ متحد ہیں سارے علماء میرے خلاف، کہ ہر مسئلے کے اوپر علماء کے درمیان اختلاف ہے مگر اقبال کے تعلق سے سب ایک متحد ہیں، یہ اتحاد مبارک ہو مسلمانوں کو. یہ اقبال جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شعر جو ہے نا ذرا تختی سے الٹ گیا ہے، میرے حافظے میں رہا نہیں ہے. اب بوڑھا بھی ہو رہا ہوں اور جو ہے وہ اب حافظہ پہلے جیسا رہا نہیں ہے. خیر، دوسری چیز جو ہے وہ لوگوں نے یہاں تک کیا کہ اقبال کے اوپر مرڈر کا الزام تک لگا دیا. اقبال کے اوپر جو ہے نا مطلب کہ وہ کہہ دیا کہ جو ہے وہ آپ ان کی نجی زندگی کو جو ہے نا وہ برسر عام لے کے آ کے کھیل کیا. اقبال کی 3 بیویاں تھیں اور اس کے اندر جو ہے نا وہ سب میں بڑی بیوی جو تھی آپ کی، وہ جو ہے نا مطلب کہ وہ ان سے جو ایک بیٹا تھا اس کا نام تھا آفتاب اقبال. آفتاب اقبال جو ہے نا وہ بالکل ہی جو ہے نا مطلب کہ وہ باپ کا ذرا برابر بھی پڑتا اس کے اوپر نہیں آیا تھا. وہ آیا یہاں پہ، آنے کے بعد جو ہے نا وہ حیدرآباد آیا. حیدرآباد آ کے سر اکبر حیدری سے ملا اور بولا کہ میں اقبال کا بیٹا ہوں. تو اکبر حیدری نے کہا کہ اقبال کے بیٹے ہیں آپ تو بہت جو ہے نا مطلب نظام کو بول بتا کے جو ہے وہ سر اکبر حیدری نے ان کو اسکالرشپ دلائی اور پڑھنے کے لیے جو ہے نا وہ ولایت جانے کے لیے، لندن جانے کے لیے، جرمنی شاید جانے کے لیے انہوں نے اس کو اسکالرشپ دلائی. تو اقبال نے منع کیا تھا
کہ میرا نام لے کے کہیں جو ہے وہ کوئی چیز طلب نہیں کرنا نہ ماننا، مگر وہ مانا نہیں، اور وہ آ کے یہاں پہ جو ہے وہ سر اکبر حیدری سے مل کے اپنی جو ہے نا وہ کیا. خیر اس کے بعد اقبال کے بھائی یہ جو ہے نا قادیانیت قبول کر لیے تھے، قادیانی ہو گئے تھے. اقبال کو بہت دکھ تھا اس کا، اور میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں قادیانی مذہب کے اوپر جو کرٹیسزم جو ہے نا مطلب ہے کہ سارے لوگ کرے ہیں ہمارے علماء، وہ ختم نبوت کے اوپر اور اس پہ سارے، اور الماریاں بھری ہیں. آپ کسی بھی لائبریری میں جائیے کہ رد قادیانیت کے اوپر جو ہمارے علماء لکھے ہیں وہ الماریاں بھری ہوئی ہیں لائبریریوں کے اندر، جا کے دیکھیے گا. اقبال بھی جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اسٹیٹسمین اخبار نے ان سے پوچھا کہ ختم نبوت کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے، اور یورپین جو آپ کے مداح تھے انہوں نے اقبال پہ یہ اعتراض کیا کہ ارتقاء مسلسل کا شیدائی یہ ایک بذات خود ایک ٹاپک ہے. ارتقاء مسلسل کیا چیز ہے جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ انشاءاللہ میں کسی اور وقت اس پہ جو ہے نا بات کروں گا. تو یہ جو ہے نا ختم نبوت کا خیال کس طریقے سے ہو گیا، یورپینس کا یہ اقبال کے اوپر جو ہے نا اعتراض. مگر اقبال نے جو ہے یہاں کے اسٹیٹسمین اخبار کو اس زمانے میں تو بالکل انڈیا پاکستان تو تھا ہی نہیں، تو اقبال نے جو کرسپونڈنس اقبال کی اسٹیٹسمین اخبار کے ساتھ ہوئی اس میں اقبال نے جو دلائل دیے ہیں وہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں نے بہت لوگوں کی جو ہے وہ کتابیں قادیانیت کے اوپر پڑھی، مگر میرے دل کو جو تسلی ہوئی وہ اقبال کے ان جو ہے نا وہ اس جو ہے نا مضامین سے ہوئی جو انہوں نے اسٹیٹسمین کو لکھے ہیں. میرے بھائیوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑا وقت باقی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑی سی جو ہے وہ روشنی ڈالوں. تو وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے علم کا جو علم میں تحفظ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. یہ میں بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، آپ اقبال کی بتائی ہوئی ہے، میری نہیں، جو ہے وہ کہ علم کے تحفظ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی ہیں ان ساری کتابوں کو کا تحفظ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. اور قرآن مجید جب نازل ہوا تو بقول اقبال کے تاریخ کے ایسے دور میں قرآن نازل ہوا ہے جب کہ چینیوں نے کاغذ دریافت کر لیا تھا اور قلم کے ذریعے سے علم کا تحفظ ممکن ہو گیا تھا. بہت پتے کی بات بول رہا ہوں، یہ یاد رکھیے، قلم کے ذریعے سے علم کا تحفظ بالکل جو ہے نا مطلب کہ وہ 100% شور ہو گیا تھا. ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کی، اور اللہ کو قرآن نازل کرنے سے پہلے علم کے تحفظ کا انتظام کرنا تھا جو اللہ نے کیا. اور ڈنکے کی چوٹ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے میرے پیارے رسول، آپ قرآن کو یاد کرنے اور اس کو جو ہے نا دہرانے کی اتنی جلدی مت کیجیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی کرتے تھے پڑھ لے کے یاد کر لینے کے لیے. حضرت جبریل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو آپ کو یاد دلانا اور اس کا تحفظ کرنا وہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. تو آپ جو ہے نا وہ اتنا جلدی مت کیجیے، اطمینان سے پڑھیے قرآن مجید کو.
ورتل القرآن ترتیلا، بہت ہی ٹھہر ٹھہر کے اور بہترین طریقے سے پڑھیے قرآن کو. قرآن کو جو ہے نا وہ گھاس کاٹے گا، جلدی جلدی پڑھنے کی چیز نہیں ہے قرآن. اور اقبال نے کہا کہ جب چینیوں نے جو ہے نا کاغذ دریافت کر لیا اور قرآن کو کے تحفظ کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا، حضرت جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورا قرآن کامل لکھا گیا، اور جو ٹکڑے ٹکڑے چو طرف جو ہے نا بکھرے ہوئے تھے سب کو حضرت عثمان نے حکم دیا سب لے کے آئیں، اور پورا ایک جگہ جمع کر دیا گیا. اور پھر جو ہے نا مطلب کہ ہر ٹکڑے سے قرآن مجید کا مقابلہ کر کے جب نسخہ پورا فائنل ہو گیا، اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے کسی کا احسان نہیں رکھ لیتا اللہ تعالیٰ. جمعہ کے خطبے میں ہمارا خطیب جو حضرت عثمان کے تعلق سے جو بات کرتا ہے اس میں لکھتا ہے کہ کامل الحیاء والایمان، کہ حیا اور ایمان کا مجسمہ تھا حضرت عثمان، سمجھا ہے. اور دوسری چیز جو قرآن جمعہ کے خطبے میں بولی جاتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ تحفظ قرآن کا جو ہے نا مطلب کہ یعنی انہوں نے یہ کیا. یہ بھی جو ہے جمعہ کے خطبے میں ہم بولتے ہیں کہ جو ہے وہ کہ آپ جو ہے نا مطلب کہ وہ قرآن مجید کی تدوین کے اندر جو ہے وہ. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جو ہے وہ یہ، تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال نے یہ کہا کہ کاغذ کی دریافت کے بعد جو ہے نا، اب اس کے بعد جب قرآن سیف ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیف ہو گئی، تو اب پھر کسی نبی کی اب ضرورت نہیں رہی دنیا کو. یہ ہے ختم نبوت. اور قرآن مجید میں اللہ نے کہہ دیا اِنَّا نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس ذکر کو نافذ کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قیامت تک لٹک جائیں ساری دنیا کے لوگ اس کتاب کو جو ہے نا وہ کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، یہ کبھی نہیں تباہ کر سکیں گے، کیونکہ قیامت قائم ہی نہیں ہوں گی جب تک یہ کتاب دنیا میں رہے گی. قائم ہی نہیں ہوگی قرآن جو ہے نا قیامت. تو میرے بھائیوں، آپ یہ دیکھیے کہ یہی جو ہے نا اسٹیٹسمین اخبار کو اقبال نے جو لیٹرز لکھے ہیں ان کو جو ہے نا اگر آپ وہ نکال کے وہ مضامین دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا مطلب کہ وہ احساس ہوگا کہ اقبال نے کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا اقبال کا احسان ہے. جو ہے وہ میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، مجھے جو ہے نا وہ دنیا بھرے کی جو ہے نا وہ ردوں سے اس سے جو ہے نا وہ آپ ہزار جو ہے نا یہ کریے، مگر جو چیز میری سمجھ میں آئی وہ وہی ہے جو اقبال نے بیان کی کہ آپ جو ہے نا مطلب کہ وہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، سمجھا آپ، کہ یہ جو ہے نا مطلب کہ وہ آپ کو انہوں نے جو ہے نا مطلب کہ وہ. اور علامہ اقبال کے تعلق سے میں اور ایک بات آپ سے کہوں گا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی اقبال کے خیالات کے تعلق سے، اقبال کی فلسفے کے تعلق سے. تو اقبال کے چاہنے والے ساری دنیا میں موجود ہیں. پروفیسر انامل شمل جو ہے جرمنی کی ایک انٹلیکچوئل عورت ہے، وہ پروفیسر ہے، پروفیسر کی ہے صوفیزم کی ہے، صوفیزم کے اوپر اس کی ریسرچ ہے، اور وہ جو ہے نا صوفی اس کے جو ہے نا صوفی فلسفی کے اوپر اس کا بہت بڑی ریسرچ ہے جو ہے نا مطلب کہ. اور وہ ماوراء النہر میں، یعنی یہ تاشقند جو ہے نا مطلب کہ یہ پورے آذربائیجان وغیرہ یہ علاقوں میں بہت زیادہ رہی اور ریسرچ کی ہے وہ صوفیزم کے اوپر، کیونکہ صوفیزم کا گڑھ وہی علاقے تھے جو ہے نا. بعد میں ہندوستان بنا، بعد میں بہت بعد میں، مگر پھر بھی وہ پوری طریقے سے نہیں بن سکا. یہ جو ہے نا مطلب کہ وہ یہ تھی. انامل شمل جو ہے
وہ اقبال کی بہت بڑی فین ہے. اس نے جو ہے نا کیا ہوا، اس بڑے ایک اقبال کے اوپر اپنا مقالہ پڑھا، اور اس مقالے کے اندر اقبال کی اتنی تعریف کی کہ جو ہے نا جس کی کوئی حد نہیں. جب وہ بیٹھی جو ہے نا مطلب کہ وہ اپنی تقریر ختم کر کے، تو ہندوستان کی اور ایک انٹلیکچوئل عورت جس کے تعلق سے جو ہے میں آپ کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں، وہ تھی عطیہ فیضی. عطیہ فیضی ایک ہندوستان کی بہت بڑی پڑھی لکھی عورت تھی، بڑے خاندان کی جو ہے نا وہ تھی ہندوستان کے پری پارٹیشن، اور سارے انٹلیکچوئل لوگوں سے، علامہ شبلی نعمانی سے اور ان سے سب سے اس کی خط و کتابت تھی، اور اقبال سے بھی اس کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ. اور اقبال جب میونک میں تھے تو وہ بھی جو ہے نا اپنی کوئی تھیسس کے سلسلے میں میونک گئی ہوئی تھی. وہیں پہ عطیہ فیضی جو ہے نا وہ اقبال سے روشناس ہوئی، اور وہ بھی جو ہے نا اقبال کی بہت بڑی فین تھی. تو اس جلسے کے اندر جس میں انامری شمل نے یہ تقریر کی تھی، تو عطیہ فیضی بھی موجود تھے وہاں پہ. اور جب تقریر ختم کر کے انامری شمل اپنے سیٹ پہ آئی، تو انہوں نے جو ہے نا عطیہ فیضی نے مسکراتے ہوئے انامری شمل کو کہا، شمل آئی گارنٹی یو، جو ہے نا میں تم کو یہ بات کا وہ دیتا ہوں کہ اقبال از ناٹ اے سینٹ. اقبال جو ہے وہ کوئی مولانا یا جو ہے نا مطلب کہ اولیاء اللہ نہیں تھے، اقبال ایک انسان تھے. اور آج بھی جو ہے نا مطلب کہ وہ اقبال کی وہ نظم زاہدی و رندی، جس کا یہ میں نے جو ہے نا ایک مصرے کو آپ کے سامنے عنوان بنایا، اس کے اندر اقبال نے یہ کہا کہ جو ہے کہ اقبال نے جو ہے نا کہا کہ اقبال کا ایک دو شعر اس نظم کے آپ سنیے گا. اقبال کہتے ہیں، گانا ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت، گانا ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت، اس رمز کے ہم پہ نہ کھلے اب تک معانی. کہتا سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا ہے، ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی جو ہے. اور اقبال خود لکھے ہیں وہ نظم زہد اور رندی. آپ بانگ درا کے اندر وہ نظم ہے، جا کے آج میری تقریر کے بعد آپ جا کے وہ نظم پڑھ لیجئے، آپ کو جو ہے نا پورا احساس ہو جائے گا کہ اقبال اپنے آپ کو شرابی کریں، خود اپنے آپ کو شرابی کریں. عنوان ہے وہ نظم کا جو ہے نا زہد اور رندی، کہ ایک زاہد نے اقبال کے اوپر جو وہ اعتراض کیا، تو وہ جو ہے نا مطلب کہ وہ یہ ہے. تو میرے بھائیوں، اس کو جو ہے نا مطلب کہ وہ اس میں اقبال وہ شعر کہتے ہیں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرا مقصد اقبال کے اوپر صرف ایسی بات کرنا نہیں ہوتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو قرآن تک پہنچاؤں. میں ہر دفعہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو قرآن تک لے کے جاؤں، اور میں کہاں تک کامیاب ہوتا ہوں وہ آپ لوگ جو نا وہ ڈیسائیڈ کریں کہ جو ہے وہ میں کامیاب ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہوں. ہر وقت جب میں اقبال پہ بات کرتا ہوں تو میں آپ کو قرآن تک پہنچاتا ہوں. اللہ جو ہے نا وہ قبول کرے میری اس کاوش کو اور آپ لوگوں کی جو ہے نا اس سنت کو.